للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ دوسرا پارہ، اس میں سے قرآن حکیم کی چند آیات الہی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر کرونا وائرس بیماری جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ہر طرف انسان مایوسی کا شکار ہے، لیکن ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن حکیم ہماری اس مایوسی، پریشانی اور ہمارے ان مصائب کا کیا حل ہے؟ تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں آزمایا جائے گا چیزوں کے خوف سے، نقصان کے خوف سے، بھوک کے خوف سے اور جانوں کے نقصان سے، میوہ جات کے ضیاع ہونے سے، تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والے لوگوں کو۔ اگر کسی مقام پر بیماری آ گئی، اس کا حل صبر، موت آ گئی، اس کا حل صبر، کاروبار کا نقصان، اس کا حل صبر، کھیتی باڑی کا نقصان، اس کا حل صبر۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام انسان کے جد امجد، انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، انہوں نے صبر کیا، اور صبر کے وقت انہوں نے کیا عمل کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے مشکل، پریشانی، مصیبت میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام پر آزمائش آئی تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب کا
کھٹکھٹایا اور دروازے پہ دستک دی تو رب نے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدد اور نصرت فرمائی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں 4 اندھیروں کے اندر، پانی کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے اندر سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کو پکارتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یونس علیہ السلام کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں رب کے سوا کسی کو پکارتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگ میں اپنے رب سے مدد مانگی، یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تہوں میں اپنے رب سے مدد مانگی، اور جیل کے قید خانے میں، عقوبت خانے میں اپنے رب سے مدد مانگی۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کی جدائی پر 40 سال تک روتے رہے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، لیکن اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رب کے دروازے پہ دستک دیتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے رب کے دروازے کو نہیں چھوڑا۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ہم سب کے سامنے اور قرآن کریم کی زبانی، ایوب علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم کی زبانی، سوائے زبان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جو بیماری سے متاثر نہ ہوا ہو، لیکن زبان پر ایک مرتبہ بھی اللہ کو شکوہ نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، اللہ کی تسبیح اور تحلیل کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت بھی بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم ہے۔ آقا علیہ السلام اگر نماز نہ پڑھتے تب بھی معصوم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ساری رات یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان القابات سے موسوم کیا۔ تو حضرات محترم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ عالم کہ ساری رات اللہ کے حضور عبادت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے، ایک رات ایک آیت قرآن کریم کی ساری رات اسی کو پڑھتے رہے، ساری رات اسی کو پڑھتے رہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضرات محترم، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کورونا وائرس جو بیماری پھیلی ہے، اس کا واحد حل نجات کا یہی ہے۔ انبیاء کی زندگیاں دیکھ لو، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مصیبت آئی تو اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کی مدد کی، نوح علیہ السلام پر مصیبت آئی تو اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے ان کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، 1,24,000 کم و پیش انبیاء اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ تم یہ نہ سمجھو، سورہ عنکبوت کھولو،
کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا یہی ہمارے لیے کافی ہو گیا، بلکہ تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی قید سالیوں سے، کبھی سیلاب سے، کبھی زلزلوں سے، کبھی کس آفت سے، کبھی کس پریشانی سے، کبھی کورونا جیسی، کبھی ڈینگی جیسی ان مرضوں سے انسان کا امتحان لیا جائے گا، مسلمان کو آزمایا جائے گا۔ تو وہ کامل درجے کا مسلمان، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی پریشانی پہنچے، تم نے کیا کرنا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم نے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کے دروازے پہ دستک دینی ہے۔ اس وقت ایک مزدور سے لے کر وزیر اعظم تک، غریب سے لے کر امیر تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچی سے لے کر بوڑھی عورت تک، ہر انسان کا یہ حق بنتا ہے، ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کے سامنے عجزیاں پیش کرے، رب سے معافی مانگے۔ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی کسی کو نہ بیماری لا سکتا ہے اور نہ کسی کو کوئی شفا دے سکتا ہے۔ جب رب چاہے گا شفا مل جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، ہر انسان جانتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کورونا جیسی موذی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین پوری انسانیت کو اس موذی مرض سے صحتیابی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی انسان بیمار ہے، مسلمان بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔